اے خاصان رسل وقت دعا ہے، وقت دعا ہے، وقت دعا ہے، امت پہ تیری کہ عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، درد اٹھتا ہے تو سارے اعضائے بدنیاں اس سے بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ برما تو بہت بڑا ملک نہیں ہے، وہ بدماش بن کے بیٹھ گیا اور ہماری خاموشی اور بے حسی نے اس کو اور زیادہ دلیر کر دیا۔ امت مسلمہ کا درد سانجا ہے، یہ فلسفہ کہ ہمیں کسی سے کیا غرض، ہم اپنی نبیڑے، تو یہ فلسفہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ برما کے مظلوم کٹتے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کے اعضائے بدنیاں پر آڑیاں چلائی جاتی ہیں، ان کو درختوں سے باندھ کر کے چیرا جاتا ہے، ان کو پانیوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور ڈوبنے کے تماشے دیکھے جاتے ہیں، ان کو جلتی ہوئی آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل امت میں اتنے شدید درد دیکھنے کو نہیں ملے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم قوم روہنگیا مسلمان ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، انہیں ان کے ملک کے اندر، وہاں اراکان کے اندر شہریت بھی حاصل نہیں ہے۔ انہیں کہیں جانا بھی ہوتا ہے تو انہیں تھانے میں بتلا کر کے جانا ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو نہ ان کی کوئی شہریت ہے، کوئی ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو بدشوؤں نے حالیہ ظلم و جبر ان کے اوپر توڑے ہیں، تو اس سے جو اضطراب پیدا ہوا امت مسلمہ کے اندر، اور پوری امت کے عوام جو ہے وہ بے چین ہیں۔ کاش کے حکمران بھی عوام کی بے چینی کو سمجھیں اور برما کے مظلوموں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ان کو اگر وہ اپنے ہاں پناہ دے دیتے ہیں تو 10-10، 15-15 ہزار روہنگیا مسلمان جو ہیں وہ اسلامی ملکوں کے حصے میں آتے ہیں، اور 10-15 ہزار لوگ ایک ایک شہر اور ایک ایک بستی کو ایک ایک آدمی آتا ہے، ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کر رہی، اور ان کے سفیر کو ملک بدل کرنے کی بجائے اور ان کو سخت نوٹس دینے کی بجائے جو ہے وہ مجھے مانا خاموشی طاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آج کے اس اجتماع میں، اس احتجاج میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان روہنگیا مسلمان بھائیوں کے لیے وہ اقدام کریں۔ پوری امت مسلمہ ان کے لیے کھڑی ہے، حکومتیں بھی کھڑی ہوں۔ میں اس موقع پر خاص طور پہ ترکی کے سربراہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پچھلی قتل و غارت کے اندر جب ترک حکمران اور اس کی اہلیہ وہاں گئے، اور اس مرتبہ بھی جس طرح انہوں نے جا کے ان کو گلے سے لگایا، یقیناً وہ دعائیں لیں گے، وہ ان کی محبتیں لیں گے، اور عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن رجب طیب اردگان بن چکا ہے۔ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں کہ ان کی عوام ان کے لیے ٹینکوں کے نیچے یوں ہی نہیں لیٹتی ہے، وہ امت کا درد سینے میں پالے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان روہنگیا مسلمانوں کے لیے عملی کردار ادا کرے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے آج پورے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر ریلیاں منعقد کر کے قوم کی بیداری کے لیے ایک پہلا پتھر رکھا ہے۔ ہم ادارۃ المصطفیٰ کی جانب سے حکومت کو کہتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو یہاں پناہ دیں، مختلف تنظیمات کو، مختلف آستانوں کو اور شخصیات کی ذمہ داری لگائیں۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ذمے جتنے روہنگیا مسلمان لگائے جائیں گے، ہم ان کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح پالیں گے انشاءاللہ۔ ہم آدھی روٹی کھا لیں گے لیکن انشاءاللہ ہم ان کے لیے مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر ان کی کفالت ہمارے ذمے لکھی، اور پاکستان میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ وہ یتیم اور مسکین بچے ہمیں مل جائیں، اور ہم ان کو یقیناً یہ جذبہ میں رکھتا ہوں کہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کریں گے اور ان کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان مظلوموں کو اپنی خاص امان میں رکھے۔ بس میں اپنے جذبات حکومت وقت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو، یہ پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جب زلزلہ کشمیر میں آیا تھا یہ جذبے دیکھے تھے، اب بھی یہ جذبے دیکھ لیں، اور ہم ان کو انشاءاللہ ہر طرح سے ان کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں۔ میں تیری کہ عجب وقت بڑا ہے، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے۔